کہ ان حملوں میں نہ تو کوئی عسکری کامیابی حاصل ہوئی اور نہ ہی عوامی حمایت، بلکہ یہ سب صرف ایک میڈیا سٹنٹ ہے جس کا مقصد دلی کو یہ باور کرنا ہے کہ بی ایل ایف ابھی بھی مؤثر ہے اور اسے نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے۔ ان نام نہاد آپریشنز میں چند چیک پوسٹوں پر فائرنگ، ڈاکٹر اللہ نذر جو کبھی بی ایل ایف کی طاقت کی علامت سمجھے جاتے تھے اب خود اپنی اہمیت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ انہیں یہ خوف لاحق ہے کہ وہ مکمل طور پر غیر متعلقہ ہو جائیں، اس لیے وہ اب اپنے لیے ایک ایسا جانشین تلاش کر رہے ہیں جو ان کے نظریاتی نقوش پر چل کر تنظیم کی باغ ڈور سنبھال سکے۔ مگر سوال یہ ہے کہ جب خود ہی بی ایل ایف کا نظریہ انتشار خون ریزی اور بیرونی آقاؤں کی غلامی پر مبنی ہو، بلوچستان میں دہشت گرد تنظیموں کے درمیان پراکسی جنگ ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ ایک طرف بی ایل اے بلوچ لبریشن آرمی اور بی ایل ایف بلوچ لبریشن فرنٹ جیسی کالعدم تنظیمیں برسر پیکار ہیں تاکہ اپنے دہشت کی حکومت کو قائم رکھ سکیں۔ دوسری طرف یہ دونوں گروہ بیرونی آقاؤں خصوصاً دلی سے مالی امداد اور سیاسی پشت پناہی حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی دوڑ میں مصروف ہیں۔ یہ خونی مقابلہ اب محض دشمن ریاستوں کے ایجنڈے کو پورا کرنے کا ہتھیار بن چکا ہے جس میں بلوچ عوام صرف ایندھن بن رہے ہیں۔ حالیہ برسوں میں بی ایل اے کو دلی میں زیادہ توجہ اور میڈیا میں بڑھتی ہوئی کوریج حاصل ہوئی ہے۔ سوشل میڈیا نیٹ ورکس، غیر ملکی تھنک ٹینکس اور مخصوص بھارتی نیوز پورٹلز پر بھی بی ایل اے کے حملوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے تاکہ اسے ایک مؤثر اور جدوجہد کرنے والی تنظیم کے طور پر پینٹ کیا جا سکے۔ اس پروپیگنڈا مہم کا اصل مقصد نہ صرف عالمی سطح پر پاکستان کو بدنام کرنا ہے بلکہ دلی کے پالیسی سازوں کی توجہ بی ایل اے پر مرکوز کرانا بھی ہے تاکہ دیگر گروہوں کو غیر متعلقہ قرار دے کر ان کی جگہ بی ایل اے کو مرکزی پراکسی کے طور پر آگے لایا جا سکے۔ اس کا براہ راست نقصان بی ایل ایف کو ہوا جس سے مالی اور عسکری وسائل کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ دلی کی جانب سے بی ایل ایف کے لیے فنڈنگ میں واضح کمی آ چکی ہے جس نے اس گروہ کے اندر اضطراب اور بے چینی کو جنم دیا ہے۔ بی ایل ایف نے اپنی غیر موجودگی کو چھپانے اور دوبارہ دلی کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ایک ناکام مگر شاطرانہ کوشش کی ہے۔ اس نے چھوٹے موٹے حملوں کو آپریشن بام کا نام دے کر میڈیا میں پیش کیا گویا کہ یہ کسی بڑے فوجی آپریشن کا حصہ ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان حملوں میں نہ تو کوئی عسکری کامیابی حاصل ہوئی اور نہ ہی عوامی حمایت، بلکہ یہ سب صرف ایک میڈیا سٹنٹ ہے جس کا مقصد دلی کو یہ باور کرنا ہے کہ بی ایل ایف ابھی بھی مؤثر ہے اور اسے نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے۔ ان نام نہاد آپریشنز میں چند چیک پوسٹوں پر فائرنگ، سڑک کنارے بم دھماکے اور بے گناہ عام شہریوں کو نشانہ بنانے جیسے بزدلانہ اقدامات شامل ہیں۔ اس پروپیگنڈا مہم کا مقصد صرف اتنا ہے کہ بی ایل ایف کو دلی کے پراکسی فریم ورک میں دوبارہ جگہ دی جائے اور فنڈنگ کا سلسلہ بحال ہو۔ ایک اور اہم تبدیلی بی ایل ایف کی داخلی صفوں میں رونما ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر اللہ نذر جو بی ایل ایف کے بانی اور نظریاتی سربراہ تھے اب خود اپنی تنظیم پر گرفت کھو رہے ہیں۔ ان کی صحت، روابط اور فیلڈ میں موجودگی پہلے جیسی نہیں رہی جس کا اثر بی ایل ایف کی تنظیمی ساخت پر واضح نظر آ رہا ہے۔ نتیجتاً تنظیم کے اندر ایک شدید قیادت کی جنگ جاری ہے۔ چھوٹے بڑے کمانڈر اب ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ تباہ کن حملے کر رہے ہیں تاکہ دلی کو یہ باور کرا سکیں کہ وہی اصل وارث ہیں اور ان کی قیادت میں بی ایل ایف پھل پھول سکتی ہے۔ ان افراد میں سے ہر ایک خود کو اگلا ڈاکٹر نذر ثابت کرنے کی دوڑ میں شامل ہے۔ یہ خونی دوڑ صرف بی ایل ایف کے لیے ہی خطرناک نہیں بلکہ بلوچستان کے امن و امان کے لیے بھی ایک خوفناک خطرہ بن چکی ہے۔ ڈاکٹر اللہ نذر جو کبھی بی ایل ایف کی طاقت کی علامت سمجھے جاتے تھے اب خود اپنی اہمیت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ انہیں یہ خوف لاحق ہے کہ وہ مکمل طور پر غیر متعلقہ ہو جائیں، اس لیے وہ اب اپنے لیے ایک ایسا جانشین تلاش کر رہے ہیں جو ان کے نظریاتی نقوش پر چل کر تنظیم کی باغ ڈور سنبھال سکے۔ مگر سوال یہ ہے کہ جب خود ہی بی ایل ایف کا نظریہ انتشار خون ریزی اور بیرونی آقاؤں کی غلامی پر مبنی ہو تو ایسا جانشین کون ہوگا جو صرف دہشت گردی کی بنیاد پر خود کو منوائے؟ یہ جانشینی کی تلاش بھی ایک نئی اندرونی جنگ کو جنم دے چکی ہے جہاں پر نئے نظر بننے کی خواہش مند کمانڈر دہشت گردی کی شدت میں اضافے کو اپنے ہتھیار بنا چکے ہیں۔ وہ زیادہ تباہی پھیلانے کو اپنی اہلیت کی دلیل سمجھتے ہیں۔ ایسے میں بی ایل ایف خود اندر سے کھوکھلی ہو رہی ہے جبکہ دلی اسے محض ایک فیلڈ کارڈ کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔ ان تمام داخلی خلفشار، تنظیمی ٹوٹ پھوٹ اور بیرونی چالاکیوں کے باوجود ایک بات روز روشن کی طرح عیاں ہے: پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کبھی ان دہشت گرد گروہوں کے آگے نہیں جھکیں گی۔ پاک فوج، ایف سی اور انٹیلیجنس ادارے پوری قوت کے ساتھ اس پراکسی نیٹ ورک کو بے نقاب کرنے، توڑنے اور ختم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ جو گروہ ہماری بچیوں، بچوں اور نوجوانوں کو نشانہ بناتے
چلاتے ہیں, تعلیمی اداروں پر حملے کرتے ہیں اور فرقہ واریت اور بغاوت کو ہوا دیتے ہیں, ان کے لیے کوئی نرمی یا رعایت ممکن نہیں. ریاست کا پیغام بالکل واضح ہے, بلوچستان کا امن ہر حال میں بحال کیا جائے گا, چاہے دشمن کی کچھ پتلیوں کو اس کی کتنی ہی قیمت کیوں نہ چکانی پڑے. پاکستان صرف عسکری قوت سے ہی ان دہشت گرد گروہوں کو شکست نہیں دے رہا, بلکہ ایک جامع حکمت عملی کی تحت سماجی ترقی, تعلیم, صحت اور روزگار کے مواقع پیدا کر کے نوجوانوں کو دہشت گردی کے جال سے نکال رہا ہے. ایف سی, بلوچستان پاکستان آرمی اور سول حکومت کے اشتراک سے اب تک ہزاروں اسکولوں کی بحالی, فری میڈیکل کیمپس, اسکل ڈیولپمنٹ کورسز اور امن سپورٹس ایونٹس منعقد ہو چکے ہیں. یہی وہ حکمت عملی ہے جس سے بی ایل اے اور بی ایل ایف جیسے گروہوں کے نظریاتی جواز کو ختم کیا جا رہا ہے. جب نوجوانوں کو تعلیم, روزگار اور شناخت ملتی ہے تو دہشت گردی کے بیج خود بخود مرجھا جاتے ہیں. اگر موجودہ صورتحال کا غیر جانبدار تجزیہ کیا جائے تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ بی ایل ایف اب زوال کی آخری سیڑھی پر کھڑی ہے. قیادت کی جنگ, فنڈنگ کا فقدان اور دلی کی بے رخی نے اس تنظیم کو کمزور کر دیا ہے. ان حالات میں ڈاکٹر اللہ نذر کا مستقبل بھی تاریک نظر آتا ہے اور بی ایل ایف کے کمانڈرز صرف سستی شہرت اور ذاتی طاقت کے لیے مزید خون بہا رہے ہیں. مگر انہیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ریاست پاکستان اب پرانے دور کی طرح صرف مذمت پر اکتفا نہیں کرے گی. اب ریاست کے پاس طاقت بھی ہے, عقل بھی ہے اور جذبہ بھی کہ وہ بلوچستان کے خلاف ہر سازش کو ناکام بنائے اور دہشت کے تمام بتوں کو زمین بوس کرے. بلوچستان کی سرزمین پر اب دلی کے پراکسی نیٹ ورکس کی گنجائش ختم ہو چکی ہے. بی ایل اے اور بی ایل ایف جیسے گروہ نہ صرف اپنے ہی لوگوں کے دشمن ہیں بلکہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بھی بن چکے ہیں. مگر ریاست پاکستان اپنی عوام کے ساتھ ان دہشت گرد نیٹ ورکس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے تیار ہے. چاہے وہ آپریشن بام ہو یا ہائبرڈ وار, ان کا ایک ہی انجام ہے, مکمل تباہی. یہ پیغام صرف دہشت گردوں کے لیے نہیں بلکہ ان کے آقاؤں کے لیے بھی ہے. بلوچستان اب مزید کسی بیرونی تجربہ گاہ کا حصہ نہیں بنے گا. امن, ترقی اور یکجہتی ہی اب اس دھرتی کا مستقبل ہے.